بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1971 ہے اور آج سورۃ الفتح کی صرف ایک آیت کی تلاوت تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 14 سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یغفر و بخشتا ہے، لمن جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، وہ یعذب اور عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، وکان اللہ اور اللہ ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور آسمان اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، آسمان اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کی ہے۔ دوسری بات، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ تیسری بات، اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان یا نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ساری سلطنت اور بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے، اسی کا حکم ہر جگہ چلتا ہے، اسی کی حکمرانی ہر جگہ قائم ہے، کسی میں اتنی قوت نہیں کہ اس کے نافذ کردہ حکم کو جھٹلا سکے یا اس کے خلاف کر سکے۔ اور اے منافقو، اگر وہ تمہیں عذاب دے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ تمہیں عذاب سے بچا سکے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا، اسے کوئی روکنے والا نہیں، مگر وہ عذاب دینے میں کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتا۔ جو عذاب کا مستحق ہوگا اسی کو عذاب دے گا۔ ایسا نہیں کہ جو عذاب کا مستحق نہ ہو اللہ اسے عذاب دے دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ ان اللہ لیس بظلام للعبید، سورہ آل عمران آیت نمبر 182 182، کہ بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو کوئی اپنے نفاق سے اور کفر و شرک سے توبہ کر کے اللہ کی جانب رجوع کرے گا اور اس سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اور اس پر رحم کر کے اسے جہنم سے نجات عطا کرے گا۔ اس آیت میں دراصل اللہ تعالیٰ ان منافقوں اور مشرکوں کو اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کر لو، تو ایسی صورت میں تم اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ وہ یقیناً تمہاری توبہ قبول کر کے تم پر اپنا کرم نازل فرمائے گا۔ بندہ چاہے جتنے بھی گناہ کر لے، مگر وہ یہ سوچے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے تو کیا پھر بھی اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، یہ سوچ ہمیں اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے۔ اللہ سے اگر ہم مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لیں تو وہ ہماری توبہ قبول کرے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرے گا جب تک کہ وہ حالت نزاع میں نہ چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی، پروردگار سے لو لگانے کی اور اسی سے ہمیں امید وابستہ رکھنے کی اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔